پاکستان نے آئی سی سی کے غیر جانبدارانہ اور متعصبانہ بیانات کو مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ آئی سی سی کا افغان کرکٹرز کی ہلاکت کا بیان قبل از وقت ہے۔ پاکستان خود سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان مسلسل کہتا آیا ہے کہ کھیل کو سیاست زدہ نہیں کرنا چاہیے۔ آئی سی سی کسی ملک کے دباؤ میں نہ آئے، وہ اپنی آزادی اور کھیل کی روح کو برقرار رکھے۔ آئی سی سی جے شاہ اور افغان بارڈر کے بیانات منظم مہم کا حصہ ہیں۔ بعض اداکاروں کو سیاسی فائدے کے حصول کی اجازت سے گریز کرنا چاہیے۔ The world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role. افغان طالبان پاکستان میں حملے کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال پریشان کن ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں اسلام کی غلط تشریح کرنے والے دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ غزہ میں جنگ بندی اور امن کے لیے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری باعث فخر ہے۔ امریکی صدر کی دنیا میں امن کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کشمیر پر اصولی مواقف پر ثابت قدم ہے۔ India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Targeting multiple bases including S-400s and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. And from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. بھارت خبردار رہے، نیوکلیئر ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھارت نے پھر جارحیت کی تو زیادہ شدت سے جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وارننگ دے دی۔ پی ایم نے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا دشمن سن لے، چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیں گے۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کو شکست دی، رافیل طیاروں کو گرایا، S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا، اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو شکست دیں گے۔ پاکستان کے خلاف ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے۔ Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح سے نوازا۔ ہندوستان کے مقابلے میں جو 4 دن کی جو جنگ تھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا اور فتح نصیب کی، ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اور اس جنگ کو لیڈ کیا ہمارے سپہ سالار جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ہم نے سب نے مل کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا کہ یہ جنگ بند کروانا۔ پاکستان کو دفاعی میدان میں بھارت کے خلاف عظیم فتح حاصل ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ میں فرنٹ فٹ سے لیڈ کیا۔ ایئر چیف اور شاہینوں نے بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ بھارت قیامت تک اس شکست کو نہیں بھول سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیاسی رہنماؤں سے بات چیت، کہا پاکستان نے معاشی اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثالیں قائم کی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے۔ بدترین سیلاب میں صوبائی حکومت نے متاثرین کی بھرپور مدد کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بہت محنت کر رہی ہیں۔ جو وعدے کیے تھے حکومت سازی کے وقت شروع میں، اور جو 26ویں تک بہت موڑ پر وعدے کیے گئے ہیں، خاص طور پہ پنجاب اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو جو مسئلے مسائل ہیں، جو انفلفلڈ پرومسز ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم
حکومت کو اور پرائم منسٹر کو ضرور ٹائم دیں گے اور 1 مہینے بعد ہم پھر ملتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بطور اتحادی جماعت وفاقی حکومت کو مزید وقت دے دیا۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت CEC کا اجلاس، شہری رحمان کہتی ہیں حکومت کو وعدے پورے کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں، 1 ماہ بعد مستقبل کے حوالے سے فیصلے کریں گے۔ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے ساتھ کوئی ذاتی معاملات نہیں، عوامی ایشوز تھے۔ ندیم افضل بولے جب حکومت بنی تو ایک معاہدہ ہوا تھا، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا کہا گیا تھا۔ افغانستان کرکٹ میں بھی بھارت کا پیروکار پاکستان کے ساتھ میچز کھیلنے سے انکار۔ افغان کرکٹ بورڈ نے کہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کی وجہ سے میچز منسوخ کر دیے۔ 6 ملکی سیریز پاکستان، افغانستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلی جانی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق 6 ملکی کرکٹ سیریز شیڈیول کے مطابق ہوگی۔ افغانستان کے دستبرداری کے بعد تیسری ٹیم زمبابوے کی ہوگی۔ زمبابوے بورڈ نے سیریز میں شرکت کی پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ 6 ملکی سیریز کے میچ 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کے ہم منصب انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے غزہ امن معاہدے پر بریفنگ دی، پاک افغان سرحدی صورتحال اور دہشت گردی سے آگاہ کیا۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے پر زور دیا۔ ملائیشین وزیراعظم کی کشیدگی کم کرنے میں تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ شہباز شریف نے کہا ملائیشیا کو گوشت برآمدات سمیت معاہدوں سے تعلقات میں پیش رفت ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی افغان سرحد پر گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں پر حملوں کی تصدیق۔ عطا تارڑ نے کہا افغان سرحد سے ملحقہ علاقوں میں خارجی گل بہادر کے مصدقہ کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 70 تک خارجیوں اور قیادت کو جہنم واصل کیا جا چکا۔ عارضی سیز فائر کے دوران بھی افغانستان سے خوارج نے پاکستان میں کئی حملوں کی ناکام کوششیں کی۔ سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 100 سے زائد دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ گل بہادر گروپ کئی شہریوں اور فوجی جوانوں کو نشانہ بنا چکا۔ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اب شاید سکور جو ہے وہ 0-6 نہ ہو، وہ شاید اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، اور اسی طرح سے افغانستان جو ہے، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ انتہائی افسوس ہے کہ اس طرف سے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ ملتی رہی ہے۔ کوئی ہمارے خلاف جارحیت کرے گا تو ادھار نہیں رکھیں گے، اب جارحیت ہوئی تو اسکور 6-0 نہیں رہے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کسی بھی جماعت پر پابندی مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں رہی۔ دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی اچھا یا برا نہیں، دہشت گرد صرف دہشت گرد ہیں، امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ شہدائے کارساز کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، بے نظیر بھٹو سانحہ کارساز کے بعد بھی اپنے مشن پر قائم رہیں۔ پیپلز پارٹی شہید بی بی کے فلسفے اور سیاست کے آگے لے کر چل رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سانحہ کارساز کے مقام کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا بدقسمتی سے ملک میں کچھ معاملات میں شفافیت نہیں، جو بھی کام ہو آئینی طریقے اور 18ویں ترمیم کے تحت ہو۔ نواز شریف IT سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس قائم کیا جائے گا۔ امپیریل کالج کیمپس کا سنگ بنیاد نومبر میں رکھا جائے گا۔ امپیریل کیمپس میں 300 بیڈز کا جدید ترین اسپتال بھی تعمیر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مریم نواز کا فیوچر پروجیکٹ کی جلد تکمیل کی ضرورت پر زور۔ ججز میڈیا پر کسی بھی تنازع یا سوال کا جواب نہیں دیں گے، سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے ضابطہ اخلاق میں ترمیم کر دی۔ کوئی جج میڈیا پر نہ صفائی پیش کرے گا نہ الزام کا جواب دے گا۔
जज अपना मौक़िफ़ सिर्फ तहरीरी तौर पर इदारा जाती कमेटी को देगा। जज किसी मुकदमे में ज़ाती मफाद शामिल नहीं करेगा, कारोबारी ताल्लुक़ रखेगा, ना सियासी तनाज़े का हिस्सा बनेगा। गैर मुल्की दावतों, ज़ाती अशाइये और गैर ज़रूरी तकरीबात पर पाबंदी होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में 67 शिकायत का जायजा लिया गया। 65 शिकायत दाखिल दफ्तर, 1 शिकायत पर कार्रवाई को मुअख्खर कर दिया गया। दूसरे मरहले में 7 शिकायत के लिए काउंसिल की तश्कील 9 की गई। जस्टिस सरफराज डोगर ने शिकायत पर कार्रवाई से खुद को अलग किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका के आखिरी रोज़ अहम मुलाकातें। JP मोर्गन के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से भी मुलाकात की। चीन की मार्केट में पैंडा बॉन्ड के पहले इजरा से आगाह किया। हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम का तफसीली जायज़ा पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना की अबू धाबी कमर्शियल बैंक के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से मुलाकात। PIA की निजकारी में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की तुर्किया के वज़ीर ख़ज़ाना से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर, आला हुकूमती शख्सियात और फौजी क़यादत भी शरीक हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। फील्ड मार्शल ने कैडेट्स को एजाज़ात दिए। I hail from Kotli Azad Kashmir. 18th October 2025 remains as an unforgettable day for me, as today I've been awarded with the prestigious Sword of Honor for being the overall best cadet of my course. Today, 18th October 2025 marks a memorable day in my life since I've been awarded with the prestigious President's Gold Medal for being the overall second best cadet of my course. It is a matter of great pride for me to have been awarded with the Commandant scheme for being the overall best lady cadet of my course.